اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ایک نئے موضوع کا آغاز کریں گے۔ یہ موضوع ہے احکام الجنائز، جنازے کے احکامات۔ زندگی میں موت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دنیا میں کسی انسان کا آنا در حقیقت اس کے جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، الٹی گنتی چل پڑتی ہے۔ ہر ایک لمحہ جو گزرتا ہے وہ ہماری زندگی میں سے منہا ہوتا ہے، مائنس ہوتا ہے۔ کبھی کا پڑھا ہوا شعر ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ وقت کی اہمیت کے مضمون میں یہ شعر ہوا کرتا تھا، مگر بہت ہی بامعنی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، کہ ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ ہماری زندگی میں سے نکلتا چلا جاتا ہے، ہم موت سے اور قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو موت جو ہے وہ زندگی کی سب سے اہم حقیقت اور طے شدہ سچائی ہے، مگر ایک افسوسناک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو ہمارے ہاں یعنی مسلمانوں کے ہاں موت کی کوئی تیاری ہوتی ہے، اور نہ ہی بیمار پرسی کے حوالے سے ہمارے ہاں اخلاقیات پائی جاتی ہیں۔ میرا مسلسل مشاہدہ ہے کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے، حیران پریشان شاکڈ چہرے ہوتے ہیں سارے، اس طرح یعنی سربا گریباں بھاگتے ہیں اس وقت، جس طرح بس یہ تو ایسا حادثہ ہو گیا گویا ہونا ہی نہیں تھا، اب ہو گیا تو اب کیا کرنے والی صورتحال ہوتی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب مرتے وقت کیا کریں گے۔ ایک لاش، ایک میت مجھے جو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور وہ ایک ناگوار یاد کے طور پر میرے ذہن میں ہے کہ مرنے والے خاتون کے گھر والوں کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ میت کا منہ باندھ دیتے، تو وہ بھاڑ سا منہ، محاورے میں جو کہتے ہیں نا، وہ کھلا بیچاری میت کا۔ یہ بہت تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اعضا سیدھے نہیں کیے، بازو ٹانگیں سیدھے نہیں کی، تو وہ ٹانگیں ویسے ہی ایسے سائیڈ وائز مڑی ہوئی، تو وہ سائیڈ وائز مڑی رہ گئی، کیونکہ بعد میں جسم اکڑ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ موت کے حوالے سے تیاری ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی معلومات ہی نہیں۔ اس طرح جس طرح موت ہمارے گھر تو آنی نہیں، ہم نے تو آب حیات پیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کفن خریدنے بھاگیں گے اور پھر سلوانے بھاگیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کفن سلوانا بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہم بھاگے جائیں؟ اور اب تو یہ نوبت آ گئی کہ درزیوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ پہلے تو پھر خاندان کی کوئی نہ کوئی خاتون بیٹھ جاتی تھی سینے کے لیے، اب تو درزیوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح میری بہن ایک بتا رہی تھی، یعنی ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے محلے میں وفات پا گئی ایک عورت، اور دن بھر اس وجہ سے ڈیڈ باڈی پڑی رہی، میت پڑی رہی کہ کوئی نہلانے والی خاتون اویلیبل نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ یہ ان کے نہلانے والیوں کے 4 ہاتھ ہوتے ہیں، یا میت کو نہلانا کوئی ایسی معیوب بات ہے کہ ہم نہ نہلائیں، ہمیں اس کے لیے کوئی خاص خاتون چاہیے؟ یعنی کیا مطلب کیا ہے؟ ایک مومن مرا اور دوسرا وہاں کوئی دوسرا مومن نہیں ہے جو اس کو غسل دے سکے، یہ کیسی بات ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلا، موت کے لیے تیار نہ ہونا۔ دوسرا، احکامات سے آگہی نہ ہونا۔ تیسرا، توہمات ہونا کہ پتہ نہیں شاید لاش جو ہے وہ اٹھ کے چپک ہی جائے گی ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ پھر مرنے کے موقع پر بہت زیادہ بدعات ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ بدعتیں ہمارے گھروں میں 2 مواقع پر ہوتی ہیں۔ ایک، شادیوں کے موقع پر غیر اسلامی رسومات بہت ہوتی ہیں، اور دوسرا میت کے موقع پر دین کے نام پر انتہائی شدید بدعت ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کا بھی کوئی اسلامی طریقہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ ہم بیماری کو یعنی ایک روٹین سمجھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے بیمار ہے ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو مرنے والے کو یہ بھی خیال نہیں آتا مرنے سے پہلے کہ میں استغفار کر لوں،
ہائے وائے میں ہی ٹائم گزر جاتا ہے. اگر اس کو خود دین کا شوق ہے، فہم ہے، تو الگ بات ہے، ورنہ ایک نارمل جس طرح کی ہماری لائف ہو گئی ہے، زندگی ہو گئی ہے، دستور الحیات ہو گیا ہے، اس میں عموماً مرنے والے کو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ موت جو ہے یہ آخری بھی ہو سکتی ہے، کہ مرض الموت بھی ہو سکتا ہے، اور ارد گرد والے سمجھاتے بھی نہیں. عجیب سی غفلت طاری ہو گئی ہے. تو یہی موضوع ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو، بحیثیت انسان بھی ہمیں پتہ ہے مرنا ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے بھی ہمارا ایمان ہے. ہر زندہ چیز نے جانا ہی ہے، ہر لیونگ تھنگ کا اینڈ ہے نا. اور ہم تو آئے ہی جانے کے لیے ہیں، امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، امتحان دے دیں گے، اور وہ عمر کا عرصہ جو امتحان کے لیے ہمیں دیا گیا پورا ہو جائے گا تو ہم واپس چلے جائیں گے اس رب کے پاس جس سے دنیا میں بھیجا. الحمدللہ. اب بات یہ ہے کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں. جب کوئی مریض بیمار ہو تو ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں، کس طرح اس کو ڈیل کریں، اس کو کیسے صحیح رستے پر لے کر آئیں، اور اپنا ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے جب ہمارا کوئی قریبی عزیز بیمار ہو، ہم کیا رویہ اختیار کریں. اگر ہم تیماردار ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہو، اور اگر ہم اٹینڈنٹ ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اگر ہم مریض ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. 3 صورتیں نا، یا تو میں کسی کی عیادت کو گئی ہوں تو مجھے کس طرح عیادت کرنی چاہیے، اور اگر میں ان کی اٹینڈنٹ ان کو دیکھ رہی ہوں، ہینڈل کر رہی ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اگر میں خود بیمار ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر اگر جو بیمار تھا وہ وفات پا گیا تو اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد غسل، کفن، تدفین کیسے ہونی چاہیے، اور تدفین کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے. یعنی یہ 3 مرحلے ہو گئے. پہلے مرحلے کو بیمار پرسی کہتے ہیں، دوسرا میت کی تدفین اور تکفین، اور تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے میت کی بخشش و مغفرت کے لیے ہم کیا کریں، میت کے بعد کیا ہو. تو انہی تینوں مرحلوں پر بات ہوگی. پہلا مرحلہ ہوگا بیمار پرسی، اس کے انشاءاللہ جو بھی احکامات ہیں ان پر بات کریں گے. پھر اس کے بعد میت کی تدفین، غسل، تکفین، اور مرتے ہی جو کام ہمیں کرنے ہیں. پھر تیسرے مرحلے پر بات کریں گے کہ مرنے کے بعد کیا کیا جائے. تو جتنے بھی اس پر لیکچرز بنے اور بات ہوئی انشاءاللہ آپ سماعت کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ جو آپ کے ذہن میں سوال ہو اس پر بھی بات کریں گے، اور اللہ رب کریم کے فضل اور توفیق سے انشاءاللہ ہم اس موضوع پر سمجھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور بہت زیادہ آسانی آئے گی انشاءاللہ. اللہ رب کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.